قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں ان لوگوں سے بھلائی کرنے کا کہتا ہے جن لوگوں نے دین کے نام پر تم سے جنگ نہیں کی، لڑائی نہیں کی۔ اب آپ سوچیں کہ کچھ لوگ دین کے لیے لڑنے آ رہے ہیں اور مسلمان اپنے دفاع کے لیے، اسلام اپنے دفاع کے لیے ان سے جنگ کر رہا ہے، وہ جنگ جو ہے اس جنگ میں اب مسلمان جیت جاتے ہیں، مسلمانوں کو غلبہ آ گیا، مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی۔ اب اس کے بعد اصول کیا ہے؟ قرآن پاک فرماتا ہے کہ آپ جن سے جنگ کر رہے ہو ان سے ہی جنگ کرو جو آپ سے جنگ کر رہے ہیں، جو آپ سے جنگ نہیں کر رہے آپ ان سے جنگ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن نے منع فرمایا ہے کہ آپ ان سے بھلائی کرو، کیونکہ انہوں نے دین کے خلاف آپ سے جنگ نہیں کی۔ اور جو جنگ کر رہے ہیں ان سے جنگ کرنا، ان سے لڑنا، لیکن دیکھنا ان پر زیادتی نہ کرنا۔ زیادتی کیسے؟ کہ جیسے آپ نے جنگ کی، فتح حاصل کی، اور پھر آپ ان کے بچے، ان کی جائیدادیں، ان کے مال و دولت، ان پر قبضہ نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کی کتابوں میں جنگ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اور اسلام میں جنگ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، کتنا ڈیفرنٹ ہے۔ اسلام جنگ میں بھی اخلاق، محبت اور امن سکھاتا ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں۔ اب آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ تو ہوگی مذہبی جنگ ہے، مذہب میں جو عیسائی، یہودی، بدھ مت اور ہندو جو ہیں ان کی کتابوں میں آیا ہے، اور وہ اپنے کتابوں کے اصولوں سے بھی لڑیں تو وہ ظلم کریں گے یا نہ کریں گے، آپ خود فیصلہ کریں گے، کیونکہ میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتا دیا ہے انہیں کی کتابوں سے۔ اچھا، اب آپ آ جائیں دنیاوی۔ آپ نے چنگیز خان کا نام سنا ہوگا، 13ویں صدی کا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ کتنے لوگوں کو قتل کیا، کتنے لوگوں کو مارا، کتنی زمینوں پر ناحق قبضہ کیا، کتنی نسل کشی کی، کتنے خاندان کو اجاڑ دیا۔ مقصد کیا تھا اس کا؟ کوئی امن پھیلانا نہیں، مقصد تھا طاقت، اقتدار، خوف پھیلانا، یہ مقصد تھا اس کا۔ دوسرا بادشاہ تھا سکندر اعظم، جس نے آدھی دنیا یا پوری دنیا فتح کر لی۔ یہ قبل مسیح میں آیا ہے۔ اس کے بارے میں تو آپ نے بڑا سنا ہوگا، بڑا خود کو سکندر اعظم، سکندر کہتے ہیں، بڑا گرو سے کہتے ہیں سکندر۔ لیکن اس بندے نے کیا کیا؟ کتنی جنگیں لڑی، کتنے لوگوں کو ناحق قتل کے، کس وجہ پہ؟ کیا مقصد تھا اس کا؟ صرف دنیا فتح کرنا، خود کو سب سے بڑا بادشاہ کہلانا؟ کتنا قتل کیا ہوگا، کتنے مارے ہوں گے؟ وجہ کیا تھی؟ کیا یہ دین پھیلانے آیا تھا؟ یہ کیا کرنے آیا تھا؟ یہ اپنا خوف پھیلانے آیا تھا، یہ خود کو منوانے آیا تھا، دنیا کا بڑا بادشاہ بننا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بے وجہ لوگوں کو قتل کیا۔ آپ گھر پہ بیٹھے ہیں، آپ کو آگے مار دیا کہ میں بادشاہ ہوں۔ یہ ہوتا ظلم۔ ورلڈ وار ون، پہلی جنگ عظیم، 1914 سے لے کر 1918 تک چلی۔ مقصد کیا تھا اس جنگ کا؟ مقصد کیا تھا؟ کیوں ہوئی تھی یہ جنگ؟ اس کا مقصد تھا دنیا پر کنٹرول کرنا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں دنیا پر کنٹرول کروں، اس لیے وہ دوسرے پر حملہ کر دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ظلم۔ دوسری جنگ عظیم، ورلڈ وار ٹو، 1939 سے لے کر 1945 تک 60 ملین لوگ مارے گئے اس میں۔ کیا وجہ تھی اس میں؟ کیا مقصد تھا اس کا؟ کیا اس میں ظلم نہیں ہوا؟ امریکہ نے جاپان پر ایٹمی حملہ کر دیا، کیوں کیا تھا؟ کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ اب آپ بتائیں نا مجھے، اب آپ فیصلہ کریں۔ ورلڈ وار ون ہوئی، ٹو ہوئی، سکندر اعظم نے پوری دنیا پر حملے کیے، چنگیز خان نے حملے کیے، امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم مارا، اور ابھی اسرائیل جو مسلمان ممالک پر خام خواہ بے وجہ بے فالتو کا حملے کرتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے ظلم؟ اور بدنام کون ہو رہا ہے؟ اسلام۔ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ اسلام تو امن کا دین ہے، اس میں جنگیں کیوں ہوئی؟ اسلام امن کا دین ہے، اسلام اپنے دفاع کے لیے جنگ کرتا ہے، اور جب وہ جنگ کرتا ہے تو اس میں بھی کچھ اصول بناتا ہے کہ آپ جنگ اس سے کرو گے جو آپ سے جنگ کر رہا ہے، نہ کہ دوسرے بندے کو جا کے مار دو گے۔ اگر آپ مجھ سے لڑ رہے ہو تو میں صرف آپ سے لڑوں گا، نہ کہ آپ کے بھائی کو اور آپ کے باپ کو ماروں گا۔ جب تک وہ آپ کی لڑائی میں شامل نہیں ہوتے میں ان کو نہیں کچھ کہہ سکتا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے۔ اور عیسائیت کیا کہتی ہے؟ کہ خدا کہتا ہے کہ سب کو مار دو۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ خدا کہتا ہے سب کو مار دو۔ لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، جو بندہ تم سے لڑ رہا ہے اس سے لڑو،
اس پر ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا. زیادتی کیا؟ اس کو مار کر اس کے گھر والوں پر اور اس کی جائیداد پر قبضہ نہ کرنا، اس کے بیوی بچوں کو ہلاک نہ کرنا. جتنا وہ تم پر ظلم کر رہا ہے اتنا ہی اس سے بدلہ لینا، اس سے زیادہ نہ لینا. یہ اسلام سکھاتا ہے. جنگ میں بھی اسلام یہ سکھاتا ہے. اسلام چاہتا ہی امن اور سلامتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بدنام کیا ہوا ہے کہ اسلام جنگیں کیوں چاہتا ہے، اسلام تو دہشت گرد ہے. اگر میری بات سنیں، اسلام تلوار کی زور پر آیا ہوتا تو کتنے سال مسلمانوں نے حکومت کی؟ سلطنت عثمانیہ کتنا عرصہ تک چلی؟ ہندوستان میں کتنے عرصے تک مسلمانوں کی حکومت رہی؟ لیکن ہندوستان میں اکثریت ہندوؤں کی ہے، تو وہ کیوں مسلمان نہیں ہوئے؟ وہی ہے نا کہ اگر آپ کو تلوار کے زور پر مسلمان کیا تھا، یا تو آپ مسلمان ہو جاؤ ورنہ آپ کو مار دیا جائے گا. اب مر گئے تو پیچھے بچا کچھ نہیں، پھر بھی ہندو کیسے بڑھ گئے؟ ایسا کچھ نہیں ہوا. اسلام میں، اسلام جو ہے زبردستی نہیں پھیلا. آپ ایک بار اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں، اسلام زبردستی نہیں پھیلا، پھیل ہی نہیں سکتا. کتنی دیر تک آپ کسی سے زبردستی کچھ کروا سکتے ہیں؟ آپ کسی کو زبردستی کچھ نہیں کروا سکتے جب تک اس کا اپنا دل نہ ہو وہ چیز کرنے کا. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. قرآن کہتا ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف، لیکن جب تم سے جنگ کی جا رہی ہے تم اپنے دفاع کے لیے جنگ کرو، لڑو. کیونکہ جب آپ کے گھر پر حملہ ہوتا ہے تو آپ اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھا سکتے ہو، اسلام یہ کہتا ہے. لیکن جب آپ ہتھیار اٹھاؤ تو لڑو صرف اس سے جو آپ سے لڑ رہا ہے، نہ کہ کسی دوسرے سے. اس کے فیملی سے، اس کے خاندان والوں سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. آج کل جاہلانہ کیا دور ہے، اگر میری کس سے لڑائی ہوتی ہے اور میں کیا کرتا ہوں، اس سے لڑنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی نسل و نابود مٹا دوں، میں اس کی نسل کو ختم کر دوں. اس کے بیوی بچوں کو خام خواہ مار رہے ہوتے ہیں. آج کل آپ نیوز میں دیکھیں نا کتنے ظلم، کتنا ظلم ہو رہا ہے. اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ ہیں جو مسلمان کو، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. یہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا. لیکن اسلام سچا ہے، برحق ہے، یہ ظلم کی اجازت کبھی نہیں دیتا. آپ کوئی بھی جنگ، اسلام والی جنگ، کوئی بھی اسلام کی جنگ کھول کر دیکھ لیں، مجھے بتائیں کہ اسلام نے یہ جنگ کی تھی، یہاں پر ظلم کیا. مسلمانوں کے پاس کتنے چانسز تھے، کتنی حکومت، کتنا عرصہ تک حکومت رہی مسلمانوں کی، کتنے چانسز تھے یار، کروا سکتے تھے قبول، لیکن نہیں کروایا اور نہ ہی ان کو نقصان پہنچایا. کیوں؟ کیونکہ دین میں کوئی بھی زبردستی نہیں. اگر میں کسی کو زبردستی دین میں لانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ میرے لیے گناہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم. اسلام کا مطلب کیا کہا تھا میں نے؟ امن، سلامتی اور اللہ کا حکم اور اطاعت. اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. اللہ کیا کہتا ہے کہ لڑو اس سے جو تم سے لڑ رہے ہیں، جو تم سے جنگ کر رہے ہیں. نہ حق کسی کو قتل نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اور اسلام کا مطلب بھی یہی ہے، امن سلامتی. آپ رہو اپنے گھر خوش رہو، بالکل ہنسو کھیلو، اور اگر کوئی آپ پر ظلم کرنے آئے آپ اس کا جواب دو اس کو. یہ تھا ہمارے سوال کا پہلا جواب. آپ دوسری جتنی بھی جنگیں ہیں اس کو اسلام کی جنگوں سے کمپیئر کرو، آپ کو خود پتا چلے گا کہ دوسری جنگوں میں کتنا ظلم ہوا. ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، چنگیز خان، سکندر اعظم اور بھی دیگر جنگیں جو ہوئی اس میں کتنا ظلم ہوا. اور مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں، چاہے وہ شروعات والی جنگیں، جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ بدر، جنگ تبوک، اور بھی کتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، آپ خود دیکھیں گے اس میں کبھی بھی مسلمانوں نے ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. جب مسلمان کی کتاب اسلام نے ہی منع فرما دیا تو جو اس چیز پر عمل کرے گا وہ اسلام میں نہیں ہوگا، وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہوگا، کیونکہ وہ اسلام میں بات مان ہی نہیں رہا. اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، اور میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں کروں گا، تو آپ تو اسلام کی تھوڑی مان رہے ہو، آپ اللہ کا حکم تھوڑی مان رہے. جب آپ اللہ کا حکم نہیں مان رہے تو پھر کس چیز کے آپ اسلام میں ہو؟ بس یہی چیز ہے، کچھ لوگ مسلمان کے بھیسوں میں آ کر اسلام کو بے فالتو کا، بے وجہ کا بدنام کر رہے ہیں. دنیا میں آج
دنیا میں آج اگر کہیں بھی کچھ ہوتا ہے تو بدنام اسلام کو کیا جاتا ہے. اسلام دہشت گرد نہیں ہے. اسلام امن سکھاتا ہے. اسلام سلامتی سکھاتا ہے. اسلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ حفاظت کرو دوسروں کی. اسلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ ان سے لڑو جو آپ سے لڑتے ہیں. تو کیسے اسلام میں ظلم ہو سکتا ہے؟